کہانی کا نام 1919 کی ایک بات۔ کہانی کار سعادت حسن منٹو۔ واچن کرتا امت پانڈے۔ یہ 1919 عیسوی کی بات ہے بھائی جان، جب رولٹ ایکٹ کے خلاف سارے پنجاب میں ایجیٹیشن ہو رہا تھا۔ میں امرتسر کی بات کر رہا ہوں۔ سر مائیکل اوڈوائر نے ڈیفنس آف انڈیا رولز کے ماتحت گاندھی جی کا داخلہ پنجاب میں بند کر دیا تھا۔ وہ ادھر آ رہے تھے کہ پلوال میں مقام پر ان کو روک لیا گیا اور گرفتار کر کے واپس بمبئی بھیج دیا گیا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں بھائی جان، اگر انگریز یہ غلطی نہ کرتا تو جلیانوالہ باغ کا حادثہ اس کی حکمرانی کی سیاہ تاریخ میں ایسے خونی ورق کا اضافہ کبھی نہ کرتا۔ کیا مسلمان، کیا ہندو، کیا سکھ، سب کے دل میں گاندھی جی کی بے حد عزت تھی۔ سب انہیں مہاتما مانتے تھے۔ جب ان کی گرفتاری کی خبر لاہور پہنچی تو سارا کاروبار ایک دم بند ہو گیا۔ یہاں سے امرتسر والوں کو معلوم ہوا، چنانچہ یوں چٹکیوں میں مکمل ہڑتال ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ 9 اپریل کی شام کو ڈاکٹر ستیہ پال اور ڈاکٹر کچلو کی ضلع وطنی کے آرڈر ڈپٹی کمشنر کو مل گئے تھے۔ وہ ان کی تعمیل کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق امرتسر میں کسی ہیجان خیز بات کا خطرہ نہیں تھا۔ لوگ پرامن طریقے سے احتجاجی جلسے وغیرہ کرتے تھے، جن سے تشدد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتا ہوں۔ 9 کو رام نومی تھی۔ جلوس نکلا، مگر مجال ہے جو کسی نے حکام کی مرضی کے خلاف ایک قدم اٹھایا ہو۔ لیکن بھائی جان، سر مائیکل عجب اوندھی کھوپڑی کا انسان تھا۔ اس نے ڈپٹی کمشنر کی ایک نہ سنی۔ اس پر بس یہی خوف سوار تھا کہ یہ لیڈر مہاتما گاندھی کے اشارے پر سامراج کا تختہ الٹنے کے در پہ ہیں، اور جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور جلسے منعقد ہوتے ہیں، ان کے پس پردہ یہی سازش کام کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کی ضلع وطنی کی خبر آنن فانن میں شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ دل ہر شخص کا مقدر تھا۔ ہر وقت دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ کوئی بہت بڑا حادثہ برپا ہونے والا ہے۔ لیکن بھائی جان، جوش بہت زیادہ تھا۔ کاروبار بند تھے۔ شہر قبرستان بنا ہوا تھا، پر اس قبرستان کی خاموشی میں بھی ایک شور تھا۔ جب ڈاکٹر کچلو اور ستیہ پال کی گرفتاری کی خبر آئی تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے کہ مل کر ڈپٹی کمشنر بہادر کے پاس جائیں اور اپنے محبوب لیڈروں کی ضلع وطنی کے احکام منسوخ کرانے کی درخواست کریں۔ مگر وہ زمانہ بھائی جان درخواستیں سننے کا نہیں تھا۔ سر مائیکل جیسا فرعون حاکم اعلیٰ تھا۔ اس نے درخواست سننا تو کجا، لوگوں کے اس اجتماع کو ہی غیر قانونی قرار دیا۔ امرتسر، وہ امرتسر جو کبھی آزادی کی تحریک کا سب سے بڑا مرکز تھا، جس کے سینے پر جلیانوالہ باغ جیسا قابل فخر زخم تھا، آج کس حالت میں ہے۔ لیکن چھوڑیے اس قصے کو، دل کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس مقدر شہر میں جو کچھ آج سے 5 برس پہلے ہوا، اس کے ذمہ دار بھی انگریز ہیں۔ ہوگا بھائی جان، پر سچ پوچھئے تو اس لہو میں جو وہاں بہا ہے، ہمارے اپنے ہی ہاتھ رنگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ خیر، ڈپٹی کمشنر صاحب کا بنگلہ سول لائنز میں تھا۔ ہر بڑا افسر اور ہر بڑا ٹوڑی شہر کے اس الگ تھلگ حصے میں رہتا تھا۔ آپ نے امرتسر دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شہر اور سول لائنز کو ملانے والا ایک پل ہے، جس پر سے گزر کر آدمی ٹھنڈی سڑک پر پہنچتا ہے، جہاں حاکموں نے اپنے لیے یہ عرضی جنت بنائی ہوئی تھی۔ ہجوم جب ہال دروازے کے قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ پل پر
घुड़ सवार गोरों का पहरा है। हुजूम बिल्कुल न रुका और बढ़ता गया। भाईजान, मैं इसमें शामिल था। जोश कितना था मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन सब निहत्थे थे। किसी के पास एक मामूली छड़ी तक भी नहीं थी। असल में वो तो सिर्फ इस गरज निकले थे कि इज्तिमाई तौर पर अपनी आवाज़ हाकिम शहर तक पहुंचाएं और उससे दरख्वास्त करें कि डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गैर मशरूत तौर पर रिहा कर दें। हुजूम पुल की तरफ बढ़ता रहा। लोग करीब पहुंचे तो गोरों ने फायर शुरू कर दिए। इससे भगदड़ मच गई। वो गिनती में सिर्फ 20-25 थे और हुजूम सैकड़ों पर मुश्तमिल था। लेकिन भाई, गोली की दहशत बहुत होती है। ऐसी अफरा तफरी फैली कि अलामा कुछ गोलियों से घायल हुए और कुछ भगदड़ में जख्मी हुए। दाएं हाथ को गंदा नाला था। धक्का लगा तो मैं उसमें गिर पड़ा। गोलियां चलनी बंद हुईं तो मैंने उठकर देखा। हुजूम तितर बितर हो चुका था। जख्मी सड़क पर पड़े थे और पुल पर गोरे खड़े हंस रहे थे। भाईजान, मुझे कतई याद नहीं कि उस वक्त मेरी दिमागी हालत किस किस्म की थी। मेरा ख्याल है कि मेरे होशो हवास पूरी तरह सलामत नहीं थे। गंदे नाले में गिरते वक्त मुझे कतई होश नहीं था। जब बाहर निकला तो जो हादिसा वक़ूअ पजीर हुआ था, उसके खद्दो खाल आहिस्ता आहिस्ता दिमाग में उभरने शुरू हुए। दूर शोर की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे बहुत से लोग गुस्से में चीख चिल्ला रहे हैं। मैं गंदा नाला अबूर करके ज़ाहिरा पीर के तकिए से होता हुआ हाल दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि 30-40 नौजवान जोश में भरे पत्थर उठा उठाकर दरवाजे के घड़ियाल पर मार रहे हैं। उसका शीशा टूटकर सड़क पर गिरा तो एक लड़के ने बाकियों से कहा, चलो मलिका का बुत तोड़ें। दूसरे ने कहा, नहीं यार, कोतवाली को आग लगाएं। तीसरे ने कहा, और सारे बैंकों को भी। चौथे ने उनको रोका, ठहरो, इससे क्या फ़ायदा, चलो पुल पर उन लोगों को मारें। मैंने उसको पहचान लिया। ये थैला कंजर था। नाम मोहम्मद तुफैल था, मगर थैला कंजर के नाम से मशहूर था, इसलिए कि एक तवायफ के वतन से था। बड़ा आवारा गर्द था। छोटी उम्र में ही उसको जोए और शराब नोशी की लत पड़ गई थी। इसकी 2 बहनें शमशाद और अलमास अपने वक्त की हसीन तरीन तवाइफें थीं। शमशाद का गला बहुत अच्छा था। उसका मुजरा सुनने के लिए रईस बड़ी बड़ी दूर से आते थे। दोनों अपने भाई के करतूतों से बहुत नाला थीं। शहर में मशहूर था कि उन्होंने एक किस्म का उसको आग कर रखा है। फिर भी वो किसी न किसी हीले अपनी ज़रूरियात के लिए उनसे कुछ न कुछ वसूल कर ही लेता था। वैसे वो बहुत खुश पोश रहता था, अच्छा खाता था, अच्छा पीता था, बड़ा नफासत पसंद था। हंसोड़पन और लतीफ़ा गोई मिजाज में कूट कूट के भरी थी। मीरासियों और भांडों के सोकियानापन से बहुत दूर रहता था। लंबा कद, हरे भरे हाथ पांव, मजबूत कसरती बदन, नाक नक्शे का भी खासा था। पुरजोश लड़कों ने उसकी बात न सुनी और मलिका के बुत की तरफ चलने लगे। उसने फिर उनसे कहा, मैंने कहा मत ज़ाया करो अपना जोश, इधर आओ मेरे साथ, चलो उनको मारें जिन्होंने हमारे बेकसूर आदमियों की जान ली है और उन्हें ज़ख्मी किया है। खुदा की कसम, हम सब मिलकर उनकी गर्दन मरोड़ सकते हैं। चलो। कुछ लड़के रवाना हो चुके थे, बाकी रुक गए। थैला पुल की तरफ बढ़ा तो वे सब उसके पीछे चलने लगे। मैंने सोचा कि माओं के ये लाल बेकार मौत के मुंह में जा रहे हैं। मैं फवारे के पास दुबका खड़ा था। वहीं से मैंने थैले को आवाज़ दी और कहा, मत जाओ यार,
क्यों उनकी और अपनी जान के पीछे पड़े हो? थैले ने यह सुनकर एक अजीब सा कहकहा बुलंद किया और मुझसे कहा, थैला सिर्फ ये बताने चला है कि वो गोलियों से डरने वाला नहीं। फिर वो अपने साथियों से मुखातिब हुआ, तुम डरते हो तो वापस जा सकते हो। ऐसे मौक़ों पर बढ़े हुए कदम उल्टे कैसे हो सकते हैं? और फिर वो भी उस वक्त जब लीडर अपनी जान हथेली पर रखकर आगे आगे जा रहा हो। थैले ने कदम तेज किए तो उसके साथियों को भी करने पड़े। हाल दरवाजे से पुल का फासला कुछ ज़्यादा नहीं, होगा कोई 60-70 गज के करीब। थैला सबसे आगे आगे था। जहाँ से पुल का दोरौया मुतवाज़ी जंगला शुरू होता है, वहाँ से 15-20 कदम के फासले पर 2 घुड़सवार गोरे खड़े थे। थैला नारे लगाता जब बंगले के आगाज़ के पास पहुँचा तो फायर हुआ। मैं समझा कि वो गिर पड़ा है, लेकिन देखा कि वो उसी तरह जिंदा आगे बढ़ रहा है। उसके बाकी साथी डर के भाग उठे हैं। मुड़कर उसने पीछे देखा और चिल्लाया, भागो नहीं, आओ। उसका मुंह मेरी तरफ था कि एक और फायर हुआ। पलटकर उसने गोरों की तरफ देखा और पीठ पर हाथ फेरा। भाईजान, नज़र तो मुझे कुछ नहीं आना चाहिए था, मगर मैंने देखा कि उसकी सफ़ेद बोस की कमीज़ पर लाल लाल धब्बे थे। वो और तेज़ी से बढ़ा जैसे ज़ख्मी शेर। एक और फायर हुआ। वो लड़खड़ाया, मगर एकदम कदम मजबूत करके वो घुड़सवार गोरे पर लपका और एकाएक न जाने क्या हुआ, घोड़े की पीठ खाली थी। गोरा ज़मीन पर था और थैला उसके ऊपर। दूसरे गोरे ने, जो करीब था और पहले बौखला गया था, बिदकते हुए घोड़े को रोका और धड़ाधड़ फायर शुरू कर दिए। इसके बाद जो कुछ हुआ मुझे मालूम नहीं। मैं वहाँ फवारे के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। भाईजान, जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में था। चंद पहचान के आदमी मुझे वहाँ से उठा लाए थे। उनकी ज़बानी मालूम हुआ कि पुल पर से गोलियां खाकर हुजूम उग्र हो गया था। नतीजा इसका ये हुआ कि मलिका के बुत को तोड़ने की कोशिश की गई। टाउन हॉल और 3 बैंकों को आग लगी और 5 या 6 यूरोपियन मारे गए। खूब लूट मची। लूट खसोट का अंग्रेज अफसरों को इतना ख्याल नहीं था। 5 या 6 यूरोपियन हलाक हुए थे। इसका बदला लेने के लिए ही जलियांवाला बाग का खूनी हादसा हुआ। डिप्टी कमिश्नर बहादुर ने शहर की बागडोर जनरल डायर के सुपुर्द कर दी। चुनाचे जनरल साहब ने 12 अप्रैल को फौजियों के साथ शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में मार्च किया और दर्जनों बेगुनाह आदमी गिरफ्तार किए। 13 को जलियांवाला बाग में जलसा हुआ। करीब 25,000 का मजमा था। शाम के करीब जनरल डायर मुसल्लह गोरों और सिखों के साथ वहां पहुंचा और निहत्थे आदमियों पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी। उस वक्त तो किसी को इसका ठीक ठीक अंदाज़ा नहीं था कि कितने आदमी मारे गए हैं, लेकिन बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि 1,000 हलाक हुए हैं और 3 या 4,000 के करीब जख्मी। लेकिन मैं थैले की बात कर रहा था। भाईजान, आंखों देखी आपको बता चुका हूँ, बेऐब ज़ात खुदा की है। मरहूम में चारों ऐब शरई थे। एक पेशा तवायफ के बतन से था, मगर जियाला था। मैं अब यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस मलून गोरे की पहली गोली भी उसी को लगी थी। आवाज़ सुनकर उसने जब पलटकर अपने साथियों की तरफ देखा था और उन्हें हौसला दिलाया था, तब जोश की हालत में उसको मालूम नहीं हुआ था कि उसकी छाती में गरम गरम सीसा उतर चुका है। दूसरी गोली उसकी पीठ में लगी, तीसरी फिर सीने में। मैंने देखा नहीं पर सुना है, जब थैले की लाश गोरे से जुदा की गई तो उसके दोनों हाथ उसकी गर्दन में इस बुरी तरह से पैवस्त थे
کہ علیحدہ ہی نہیں ہوتے تھے۔ گورا تب جہنم میں جا چکا تھا۔ دوسرے روز جب تھیلے کی لاش کفن دفن کے لیے اس کے گھر والوں کے سپرد کی گئی تو اس کا بدن گولیوں سے چھلنی ہو رہا تھا۔ دوسرے گورے نے تو اپنا پورا پستول ہی اس پر خالی کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے اس وقت مرحوم کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ اس شیطان کے بچے نے صرف اس کے مردہ جسم پر چاند ماری کی تھی۔ کہتے ہیں جب تھیلے کی لاش محلے میں پہنچی تو کوہرام مچ گیا۔ اپنی برادری میں وہ اتنا مقبول نہیں تھا، لیکن اس کی خیمہ خیمہ لاش دیکھ کر سب دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ اس کی بہنیں شمشاد اور الماس تو بے ہوش ہو گئیں۔ جب جنازہ اٹھا تو ان دونوں نے ایسے بین کیے کہ سننے والے لہو کے آنسو روتے رہے۔ بھائی جان، میں نے کہیں پڑھا تھا کہ فرانس کے انقلاب میں پہلی گولی وہاں کی ایک ٹکیائی کو لگی تھی۔ مرحوم محمد طفیل ایک طوائف کا لڑکا تھا۔ انقلاب کی جد و جہد میں اس کو جو پہلی گولی لگی تھی 10ویں تھی یا 50ویں، اس کے متعلق کسی نے تحقیق نہیں کی، شاید اس لیے کہ سوسائٹی میں اس غریب کا کوئی رتبہ نہیں تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اس خونی غسل میں نہانے والوں کی فہرست میں تھیلے کنجر کا نام و نشان تک بھی نہیں ہوگا، اور یہ بھی کوئی پتہ نہیں کہ ایسی کوئی فہرست تیار بھی ہوئی تھی۔ سخت ہنگامی دن تھے۔ فوجی حکومت کا دورہ تھا۔ وہ دیو جسے مارشل لاء کہتے ہیں شہر کے گلی گلی کوچے کوچے میں ڈکارتا پھرتا تھا۔ بہت افراتفری کے عالم میں اس غریب کو جلدی جلدی یوں دفن کیا گیا جیسے اس کی موت اس کے سوگوار عزیزوں کا ایک سنگین جرم تھی جس کے نشانات وہ مٹا دینا چاہتے تھے۔ بس بھائی جان، تھیلا مر گیا، تھیلا دفنا دیا گیا، اور یہ کہہ کر میرا ہمسفر پہلی مرتبہ کچھ کہتے کہتے رکا اور خاموش ہو گیا۔ ٹرین دندناتی ہوئی جا رہی تھی۔ پٹریوں کی کھٹاکھٹ نے یہ کہنا شروع کر دیا، تھیلا مر گیا، تھیلا دفنا دیا گیا، تھیلا مر گیا، تھیلا دفنا دیا گیا۔ اس مرنے اور دفنانے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، جیسے وہ ادھر مرا اور ادھر دفنا دیا گیا۔ اور کھٹ کھٹ کے ساتھ ان الفاظ کی ہم آہنگی کچھ اس قدر جذبات سے آ رہی تھی کہ مجھے اپنے دماغ سے ان دونوں کو جدا کرنا پڑا۔ چنانچہ میں نے اپنے ہم سفر سے کہا، آپ کچھ اور بھی سنانے والے تھے۔ چونک کر اس نے میری طرف دیکھا اور بولا، جی ہاں، اس داستان کا ایک افسوسناک حصہ باقی ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیا؟ اس نے کہنا شروع کیا، میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ تھیلے کی 2 بہنیں تھیں، شمشاد اور الماس۔ بہت خوبصورت تھیں۔ شمشاد لمبی تھی، پتلے پتلے نقش، غلافی آنکھیں، ٹھمری بہت خوب گاتی تھی۔ سنا ہے خان صاحب فتح علی خان صاحب سے تعلیم لیتی رہی تھی۔ دوسری الماس تھی۔ اس کے گلے میں سر نہیں تھا، لیکن ناچنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ مجرا کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اس کا انگ انگ بول رہا ہے۔ ہر بھاؤ میں ایک گھات ہوتی تھی۔ آنکھوں میں وہ جادو تھا جو ہر ایک کے سر پر چڑھ کے بولتا تھا۔ میرے ہمسفر نے تعریف و توصیف میں کچھ ضرورت سے زیادہ وقت لیا، مگر میں نے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ خود اس لمبے چکر سے نکلا اور داستان کے افسوسناک حصے کی طرف آیا۔ قصہ یہ ہے بھائی جان کہ ان آفت کی پر کالا 2 بہنوں کے حسن و جمال کا ذکر کسی خوشامدی نے فوجی افسروں سے کر دیا۔ بلوے میں ایک میم، کیا نام تھا اس چڑیل کا، مس شیر ووڈ ماری گئی تھی۔ طے یہ ہوا کہ ان کو بلوایا جائے اور جی بھر کے انتقام لیا جائے۔ آپ سمجھ گئے نا بھائی جان؟ میں نے کہا، جی ہاں۔
میرے ہم سفر نے ایک اور آہ بھری۔ ایسے نازک معاملوں میں طوائفیں اور قصبیاں بھی اپنی مائیں بہنیں ہوتی ہیں، مگر بھائی جان یہ ملک اپنی عزت و ناموس کو میرا خیال ہے پہچانتا ہی نہیں۔ جب اوپر سے علاقے کے تھانے دار کو آرڈر ملا تو وہ فوراً تیار ہو گیا۔ چنانچہ وہ خود شمشاد اور الماس کے مکان پر گیا اور کہا کہ صاحب لوگوں نے یاد کیا ہے، وہ تمہارا مجرا سننا چاہتے ہیں۔ بھائی کی قبر کی مٹی بھی ابھی خشک نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کو پیارا ہوئے اس غریب کو صرف 2 دن ہوئے تھے کہ یہ حاضری کا حکم صادر ہوا کہ آؤ ہمارے حضور ناچو۔ اذیت کا اس سے بڑھ کر پر اذیت طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ مستبعد تمسخر کی ایسی مثال میرا خیال ہے شاید ہی کوئی اور مل سکے۔ کیا حکم دینے والوں کو اتنا خیال بھی نہ آیا کہ طوائف بھی غیرت مند ہوتی ہے؟ ہو سکتی ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا، لیکن مخاطب وہ مجھ سے ہی تھا۔ میں نے کہا، ہاں ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، تھیلا آخر ان کا بھائی تھا۔ اس نے کسی کی مار خانے کی لڑائی بھڑائی میں اپنی جان نہیں دی تھی۔ وہ شراب پی کر دنگا فساد کرتے ہوئے ہلاک نہیں ہوا تھا۔ اس نے وطن کی راہ میں بڑے بہادرانہ طریقے سے شہادت کا جام پیا تھا۔ وہ ایک طوائف کے بطن سے تھا، لیکن وہ طوائف ماں تھی اور شمشاد اور الماس اس کی بیٹیاں تھیں، اور یہ تھیلے کی بہنیں تھیں۔ طوائفیں بعد میں تھیں، اور وہ تھیلے کی لاش دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھیں۔ جب اس کا جنازہ اٹھا تھا تو انہوں نے ایسے بین کیے تھے کہ سن کر آدمی لہو روتا تھا۔ میں نے پوچھا، وہ گئیں؟ میرے ہمسفر نے اس کا جواب تھوڑے وقفے کے بعد اداسی سے دیا، جی ہاں گئیں، خوب سج بن کر۔ ایک دم اس کی اداسی گہری ہو گئی۔ سولہ سنگار کر کے اپنے بلانے والوں کے پاس گئیں۔ کہتے ہیں کہ خوب محفل جمی۔ دونوں بہنوں نے اپنے جوہر دکھائے۔ زرق برق پشوازوں میں ملبوس وہ کوہ کاف کی پریاں معلوم ہوتی تھیں۔ شراب کے دور چلتے رہے اور وہ ناچتی گاتی رہیں۔ یہ دونوں دور چلتے رہے، اور کہتے ہیں کہ رات کے 2 بجے ایک بڑے افسر کے اشارے پر محفل برخاست ہوئی۔ میرا ہمسفر اٹھ کھڑا ہوا اور باہر بھاگتے ہوئے درختوں کو دیکھنے لگا۔ پہیوں اور پٹریوں کی آہنی گڑگڑاہٹ کی تال پر اس کے آخری 2 لفظ ناچنے لگے، برخاست ہوئی، برخاست ہوئی۔ میں نے اپنے دماغ میں انہیں آہنی گڑگڑاہٹ سے نوچ کر علیحدہ کرتے ہوئے ان سے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ بھاگتے ہوئے درختوں اور کھمبوں سے نظریں ہٹا کر اس نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا، انہوں نے اپنی زرق برق پشوازیں نوچ ڈالیں اور الف ننگی ہو گئیں اور کہنے لگیں، لو دیکھ لو، ہم تھیلے کی بہنیں ہیں، اس شہید کی جس کے روح تھی، ہم اس کی خوبصورت بہنیں ہیں۔ آؤ اپنی شہوت کے گرم گرم لوہے سے ہمارا خوشبوؤں میں بسا ہوا جسم داغدار کرو، مگر ایسا کرنے سے پہلے صرف ہمیں ایک بار اپنے منہ پر تھوک لینے دو۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا، کچھ اس طرح کی اور نہیں بولے گا۔ میں نے فوراً ہی پوچھا، پھر کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے۔ ان کو گولی سے اڑا دیا گیا۔ میں نے کچھ نہ کہا۔ گاڑی آہستہ ہو کر اسٹیشن پر رکی تو اس نے قلی بلا کر اپنا اسباب اٹھوایا۔ جب جانے لگا تو میں نے اس سے کہا، آپ نے جو داستان سنائی اس کا انجام مجھے آپ کا خود ساختہ معلوم ہوتا ہے۔ ایک دم چونک کر اس نے میری طرف دیکھا، یہ آپ نے کیسے جانا؟ میں نے کہا، آپ کے لہجے میں ایک ناقابل بیان کرب تھا۔
میرے ہمسفر نے اپنے حلق کی تلخی تھوک کے ساتھ نگلتے ہوئے کہا، جی ہاں، ان حرام۔ وہ گالی دیتے دیتے رک گیا۔ انہوں نے اپنے شہید بھائی کے نام پر بٹا لگا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پلیٹ فارم پر اتر گیا۔ کہانی کا نام 1919 کی ایک بات۔ کہانی کار سعادت حسن منٹو۔ واچن کرتا امت پانڈے۔